بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے اسیران بدر کے متعلق۔ جنگ بدر میں مسلمانوں نے 70 کفار کو واصل جہنم کیا تھا اور 70 لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا تھا۔ پھر ان قیدیوں کے حوالے سے یہ مشہور کیا گیا ہے، یہ جو روایات اہل سنت کی تفاسیر اور کتابوں میں ملتی ہیں، اس میں یہ کہ رسول خدا نے لوگوں سے مشورہ کیا، صحابہ کرام سے مشورہ کیا، تو کسی نے یہ مشورہ دیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، اور کسی نے یہ مشورہ دیا کہ انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ اس کے اوپر پھر اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لینے والے مشورے کو پسند کیا اور فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا۔ اس کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے عتاب نازل کیا، یعنی کچھ آیات نازل کی جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غصہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے آیات؟ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 67، 68 اور 69 ہے۔ یہ 3 آیات مسلسل اسی موضوع کے اوپر ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آیت نمبر 67 کا ترجمہ ہے، یہ کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ زمین میں دشمن کو کچل دینے سے پہلے اس کے پاس قیدی ہوں تو تم لوگ دنیاوی مفاد چاہتے ہو، جبکہ اللہ تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے۔ یقیناً اللہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 68 کا ترجمہ ہے، اگر اللہ کی طرف سے ایک بات لکھی نہ جا چکی ہوتی، جو کچھ تم نے لیا ہے اس کی تمہیں بڑی سزا ہو جاتی۔ آیت نمبر 69 کا ترجمہ ہے، بہرحال اب تم نے جو مال حاصل کیا ہے اسے حلال اور پاکیزہ طور پہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس میں جو آیت نمبر 67 ہے، ما کانا نبی، یہ کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے۔ اس سے تمام اہل سنت مفسرین نے یہ تاثر لیا ہے کہ یہ آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ تاثر بالکل غلط ہے۔ اس کی میں آگے چل کے وضاحت کروں گا کہ یہ تاثر غلط کیوں ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پر جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات کے اوپر خطاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے ہوا ہے، مگر مخاطب صحابہ کرام ہوئے ہیں، مخاطب امت ہوئی ہے، مخاطب انسان ہوئے ہیں، مخاطب غیر مسلم ہوئے ہیں۔ خطاب کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اور عوام کے درمیان ایک رابطے کا کام کر رہے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ رسول اکرم کو مخاطب کرتا ہے، لیکن پیغام عوام کے لیے ہوتا ہے۔ پیغام یا تو غیر مسلموں کے لیے ہوتا ہے، یا عام مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے، یا صحابہ کرام کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے اس آیت میں بھی خطاب یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، لیکن اس خطاب کی جو مخاطب ہے وہ رسول اکرم کی ذات بابرکات نہیں ہے، بلکہ وہ صحابہ کرام مخاطب ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود تلوار لے کر میدان جنگ میں نہیں گئے تھے۔ میدان جنگ میں تو صحابہ کرام نے جا کر جنگ کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کمانڈ کر رہے تھے، پیچھے موجود تھے، صفیں انہوں نے بنوائی تھیں، نقشہ انہوں نے جنگ کا مرتب کیا تھا، سب کچھ کیا تھا، لیکن آگے جا کے جنگ کرنے والے جو تھے وہ تو صحابہ کرام تھے۔ اب اس کے بارے میں اسی آیت کی تفسیر میں شیخ محسن علی نجفی صاحب نے تفسیر الکوثر کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 420 کے اوپر لکھا ہے، اسلامی جنگی حکمت عملی کے مطابق یہ دستور پہلے دیا جا چکا تھا کہ جنگ کے دوران دشمن کی طاقت کو کچلنے پر پوری توجہ مرکوز ہونی چاہیے اور قیدی بنانے کا عمل اس کے بعد شروع ہونا چاہیے، جیسا کہ سورہ محمد کی آیت میں آیا ہے، پس جب کفار سے تمہارا سامنا ہو تو ان کی گردنیں مارو، یہاں تک کہ جب انہیں خوب قتل کر چکو تو بچنے والوں کو مضبوطی سے قید کر لو، اس کے بعد احسان رکھ کر یا تو فدیہ لے کر چھوڑ دو تا وقت ایک لڑائی تھم جائے۔ لیکن بدر میں اس ترتیب کا لحاظ نہیں رکھا گیا اور عین گردن مارنے اور دشمن کو کچل دینے کے موقع پر ان کو اسیر بنانے کا عمل شروع کیا گیا۔ چنانچہ جب مشرکین مکہ کی فوج فرار ہونے لگی تو مسلمانوں میں سے اکثر نے
مسلمانوں میں سے اکثر نے یعنی صحابہ کرام میں سے اکثر نے غنیمت جمع کرنے اور کفار کے افراد کو پکڑ کر قیدی بنانے پر اپنی پوری توانائیاں مرکوز کر دی. یعنی قیدی بنانے کا عمل، غنیمت لوٹنے کا عمل، یہ مسلمانوں نے کیا ہے، یہ صحابہ کرام نے کیا ہے، معاذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے. دوسری طرف حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ آپ نے کسی کو اسیر نہیں بنایا، بلکہ آپ نے ساری توجہ دشمن کو کچلنے پر مرکوز رکھی. اس لیے قریش کے 70 افراد جو مارے گئے، ان میں سے 27 افراد صرف حضرت علی علیہ السلام نے قتل کیے. باقی 43 افراد کو کل مسلمانوں نے قتل کیا، اور ان 43 میں سے بھی 16 افراد کو سید الشہداء و خیر الشہداء اسد اللہ و اسد رسول اللہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام نے قتل کیا تھا. یعنی 34 افراد کو علی علیہ السلام نے قتل کیا، 16 کافروں کو حضرت حمزہ علیہ السلام نے قتل کیا، اور باقی جو بچے تھے کافر، ان کو باقی سب مسلمانوں نے مل کر قتل کیا. اور آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ دونوں جو گرو گھنٹال ہیں، ان میں سے کسی نے قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کسی کو زخمی تک نہیں کیا تھا، نہ خود انہیں کوئی زخم آیا، نہ انہوں نے کسی کو قتل یا زخمی کیا تھا. علامہ شیخ محسن علی نجفی مزید لکھتے ہیں کہ اثناء حرب میں اسیروں کے پیچھے پڑنا ایک سنگین غلطی تھی جو جنگی حکمت عملی اور اسلامی جہاد کے مقاصد کے بالکل منافی تھی، اور اس کے دور رس منفی اثرات مرتب ہوئے تھے. مولانا مودودی نے اس آیت کی ذیل میں انصاف سے کام لیا ہے. لکھتے ہیں جنگ میں جب قریش کی فوج بھاگ نکلی تو مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ غنیمت لوٹنے اور کفار کے آدمیوں کو پکڑ پکڑ کر باندھنے میں لگ گیا، اور بہت کم آدمیوں نے دشمنوں کا کچھ دور تک تعاقب کیا. حالانکہ اگر مسلمان یعنی صحابہ کرام پوری طاقت سے ان کا تعاقب کرتے تو قریش کا اسی روز خاتمہ ہو گیا ہوتا. اس پر اللہ تعالیٰ عتاب فرما رہا ہے، اور یہ عتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بلکہ مسلمانوں یعنی صحابہ کرام پر ہے. فرمان مبارک کا منشا یہ ہے کہ تم لوگ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اچھی طرح نہیں سمجھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل کام یہ نہیں ہے کہ فدیے اور غنائم وصول کر کے خزانے بھرے، بلکہ اس کے نصب العین سے جو چیز براہ راست تعلق رکھتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ کفر کی طاقت ٹوٹ جائے، مگر تم لوگوں پر بار بار دنیا کا لالچ غالب آ جاتا ہے. تم لوگوں پر یعنی صحابہ کرام پر بار بار دنیا کا لالچ غالب آ جاتا ہے. پہلے دشمن کی اصل طاقت کی بجائے قافلے پر حملہ کرنا چاہا، پھر دشمن کا سر کچلنے کی بجائے غنیمت لوٹنے اور قیدی پکڑنے میں لگ گئے، پھر غنیمت پر جھگڑنے لگے. اب یہ جو آیت نمبر 67 کا میں نے تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی، اب آیت نمبر 68 اور 69 کی تفسیر بھی ملاحظہ فرما لیں. شیخ محسن علی نجفی صاحب لکھتے ہیں کہ فدیہ لینا جائز ہونے پر پہلے فیصلہ نہ ہوا ہوتا تو تمہیں بڑی سزا ملتی. یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے یہ فیصلہ کر لیا تھا، جس کا ذکر سورہ محمد میں آیا ہوا ہے کہ تم فدیہ لے سکتے ہو. ممکن ہے سورہ محمد کی طرف اشارہ ہو جس نے فدیہ لینے کو حلال قرار دیا تھا. اس طرح اصل فدیہ لینا پہلے سے حلال کیا جا چکا تھا. عتاب اس بات پر ہو رہا ہے کہ مسلمانوں یعنی صحابہ کرام نے دشمن کا تعاقب کرنے پر اسیر کرنے کو ترجیح دی. اس عمل سے دشمن کا خاتمہ ہونے سے رہ گیا. یہ ایسا ہے کہ کوئی شخص نماز کے وقت نماز چھوڑ کر حلال شکار پکڑ لے تو نماز پر شکار پکڑنے کو ترجیح دینا بڑا جرم ہے، تاہم شکار حلال ہے. قاسمی اپنی تفسیر محاسن التاویل جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 9 پر لکھتے ہیں قاضی نے کہا ہے کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اجتہاد کرتے تھے اور کبھی غلطی کر جاتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مگر وہ اس غلطی پر قائم نہیں رہتے تھے. قاسمی کی یہ بات درست نہیں، کیونکہ اسیر لینے کا عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نہیں ہوا تھا. یہ عمل لوگوں سے سرزد ہوا ہے، یعنی صحابہ کرام سے سرزد ہوا ہے، اور سرزنش بھی لوگوں کی ہو رہی ہے، یعنی صحابہ کرام کی ہو رہی ہے. جیسا کہ فی ما اخذتم کرینہ ہے کہ یہ حرکت لوگوں سے سرزد ہوئی ہے، یعنی صحابہ کرام سے سرزد ہوئی ہے، نہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرزد ہوئی ہے. اب اس کے بعد تفسیر نمونہ جو کہ آیت اللہ العظمیٰ
شیخ آیت العظمہ شیخ ناصر مکارم شیرازی کی لکھی ہوئی ہے، اس تفسیر کے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 494، 495 اور 496 میں اسی موضوع کے اوپر، انہی آیات کے اوپر جو ڈسکشن کی گئی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ یہ آیت مسلمانوں کو ایک احساس جنگی نقطے کی طرف متوجہ کرتی ہے، اور وہ یہ کہ مسلمان کبھی بھی دشمنوں کی مکمل شکست کے بغیر انہیں قیدی بنانے کی فکر میں نہ پڑیں، کیونکہ جیسا کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے، بعض نئے مسلمان میدان بدر میں اس کوشش میں تھے کہ جتنا ممکن ہو دشمنوں کو قید کیا جائے، کیونکہ اس زمانے کے جنگوں کے رواج کے مطابق جب جنگ ختم ہونے پر ایک اہم رقم فدیہ یا خدا کے نام پر لے کر انہیں آزاد کروایا جاتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ کام بعض مواقع پر اچھا شمار ہو، لیکن دشمن کو شکست کے بارے میں مکمل اطمینان کر لینے سے پہلے یہ کام خطرناک ہے، کیونکہ قیدیوں کو پکڑنے اور ان کے ہاتھ باندھنے میں مشغول ہونا اور انہیں کسی مناسب جگہ کی طرف منتقل کرنا بہت سے مواقع پر مجاہدین کو جنگ کے اصل مقاصد سے باز رکھتا ہے، اور بسا اوقات تو زخم خوردہ دشمن کے لیے راہ ہموار کرتا ہے کہ وہ اپنے حملوں پر شدت پیدا کرے اور مجاہدین کو شکست دے۔ جیسا کہ جنگ احد کے واقعے میں غنائم کی جمع آوری نے مسلمانوں کو کے ایک گروہ کو اپنی طرف مشغول رکھا اور دشمن نے موقع غنیمت پا کر ان پر کاری اور آخری ضرب لگائی، لہذا قیدی بنانا صرف اس صورت میں جائز ہے کہ جب دشمن پر کامیابی کے حصول کے بارے میں مکمل اطمینان ہو، ورنہ قاطع تباہ کن اور پے در پہ حملوں سے حملہ آور دشمن کی طاقت کو بیکار کیا جائے گا۔ لیکن اطمینان حاصل ہو جانے کے بعد انسانی ہدف ضروری قرار دیتا ہے کہ قتل کرنے سے ہاتھ اٹھا لیا جائے اور انہیں قید کر لینے پر اکتفا کیا جائے۔ یہ دونوں اہم فوجی اور انسانی نکات زیر نظر آیت کی مختصر سی عبارت میں بیان ہوئے ہیں۔ اس کے بعد قرآن اس گروہ کو جس نے اس حکم کی خلاف عمل کیا مورد ملامت قرار دیتے ہوئے کہتا ہے۔ اس کے بعد قرآن اس گروہ کو یعنی وہ صحابہ کرام کے گروہ کو جس نے اس حکم کے خلاف عمل کیا مورد ملامت قرار دیتے ہوئے کہتا ہے، تم صرف مادی امور کی فکر میں ہو اور دنیا کی ناپائیدار متاع چاہتے ہو، حالانکہ خدا تمہارے لیے عالم جاویداں اور دائمی سعادت چاہتا ہے۔ عرض کا معنی ہے ناپائیدار امور، اور چونکہ اس دنیا کے مادی سرمایہ پائیدار نہیں ہے لہٰذا انہیں عرض دنیا کہا جاتا ہے۔ البتہ جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں کہ جنگی قیدیوں کے مادی پہلوؤں کی طرف توجہ اور اصلی اہداف و مقاصد سے غفلت یعنی دشمن پر کامیابی حاصل کرنا نہ صرف سعادت اور اخروی جزا پر ضرب لگاتی ہے بلکہ اس جہاں کی زندگی، سربلندی، عزت اور آرام کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ حقیقت میں یہ اصلی مقاصد اس جہاں کے پائیدار امور میں شمار ہوتے ہیں، اور دوسرے لفظوں میں وقتی اور جلدی گزر جانے والے منافع کے لیے آئندہ کے دامی منافع کو خطرے میں نہیں ڈالتے۔ آیت کے آخر میں فرمایا گیا ہے کہ یہ حکم اصل میں عزت و کامیابی اور حکمت و تدبیر کا حامل ہے، چونکہ یہ خدا کی طرف سے صادر ہوا ہے اور خدا عزیز اور حکیم ہے۔ اگلی آیت میں دوبارہ ان لوگوں کی سرزنش کرتے ہیں، یعنی صحابہ کرام کی سرزنش کرتے ہوئے کہ جو وقتی اور مادی مفاد کے لیے اہم اجتماعی مسائل کو خطرے میں ڈالتے ہیں۔ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر خدا کا فرمان ثابت نہ ہوتا تو تمہیں ان قیدیوں کے قیدی بنانے پر بہت بڑی سزا اور عذاب سے دوچار ہونا پڑتا۔ اس کے بارے میں مفسرین کی مختلف احتمالات ذکر کیے گئے ہیں، لیکن جو چیز پوری آیت کی تفسیر کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا کہ خدا نے پہلے سے مقرر کیا ہوا ہے کہ جب تک کوئی حکم و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں سے بیان نہ کرے انہیں سزا نہیں دے گا، تمہیں اس بنا پر کہ تم مادی منافع کے حصول کے لیے قیدی بنانے کے پیچھے لگ گئے اور لشکر اسلام کی حیثیت اور اس کی مکمل کامیابی کو خطرے سے ڈال دیا تو سخت سزا دیتا۔ لیکن جیسا کہ قرآن کی دوسری آیات میں تصریح ہوئی ہے کہ پروردگار کی یہ سنت ہے کہ وہ پہلے احکام بیان کرتا ہے پھر ان احکام کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سزا دیتا ہے۔ نیز ملامت اور سرزنش ان لوگوں کی گئی ہے جو مکمل کامیابی سے پہلے مادی اغراض کی وجہ سے قیدی بنانے میں مشغول ہو گئے تھے، نہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی،
اور اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور مقاصد جہاد کی تکمیل پر مصروف مومنین سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ لہٰذا ایسی بحثیں کہ آیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر گناہ کے مرتکب ہوئے تھے اور وہ گناہ آپ کے مقام عصمت سے کیسے مناسبت رکھتا ہے، سب بے محل اور فضول باتیں ہیں۔ اس طرح وہ احادیث جو آیت کی تفسیر کے سلسلے میں اہل سنت کی کتابوں میں ہیں، جن میں یہ ہے کہ آیت کے ربط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی طرف سے خدا کی اجازت سے پہلے جنگ بدر کے بعد جن جنگی قیدیوں کے فدیہ لینے سے ہے، بے بنیاد ہے۔ اب اہل سنت کی جتنی بھی تفاسیر اٹھا کے پڑھ لے، میں نے ابھی تفسیر در منصور دیکھی، تفسیر قرطبی دیکھی، تفسیر ابن کثیر دیکھی، جتنی بھی تفسیر مظہری دیکھی، سب میں یہی بات لکھی ہوئی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ یہ عتاب جو ہے وہ رسول اکرم کے اوپر آ رہا تھا اور رسول اکرم نے ایسا کیا تھا۔ خوف خدا نہیں ہے مسلمانوں کے اندر، کلمہ بھی پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ کا، اور پھر رسول اللہ کو گناہ گار اور ملامت زدہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتے اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے۔ میں آگے آپ کو چل کے واضح کرتا ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو بچانے کے لیے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ تہمت لگائی ہے۔ ان روایات میں ہے کہ وہ واحد شخص جو فدیہ لینے کی مخالفت تھا، وہ جنگی قیدیوں کے قتل کا حامی تھا، وہ عمر یا سعد بن معاذ تھا، اور پیغمبر نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر خدا کی طرف سے عذاب نازل نہ ہوتا تو کوئی شخص عمر یا سعد بن معاذ کے سوا اس سے نجات نہ پاتا۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے۔ یہ میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ سید الشہداء و خیر الشہداء، اسد اللہ و اسد رسول اللہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام تھے کہ جنہوں نے قیدیوں کو قتل کرنے کا مشورہ دیا تھا، اور جنہوں نے فدیہ لینے کا مشورہ دیا تھا وہ حضرت ابوبکر تھے۔ تو عتاب تو ان کے اوپر آنا تھا نا جنہوں نے فدیہ لینے کا مشورہ دیا تھا۔ ایسی روایات کا آیت کی تفسیر سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، خصوصاً جب کہ ان روایات کی من گھڑت ہونا بالکل واضح ہے، کیونکہ ان میں عمر یا سعد بن معاذ کا مقام پیغمبر اکرم کے مقام سے بھی بالاتر قرار دیا گیا ہے۔ جنگی قیدیوں سے فدیہ لینے کے مسئلے کے مترجم بالا آیات جنگی قیدیوں سے جبکہ اسلامی معاشرت کی مصلحت ضروری قرار دے فدیہ لینے کے خلاف نہیں ہے، بلکہ کہتی ہے کہ مجاہدین کو اس مقصد کے لیے قیدی بنانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے۔ اس بنا پر یہ آیت سورہ محمد کی آیت نمبر 4 ہے، ہر لحاظ سے موافقت رکھتی ہے، جہاں پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ جس وقت کافروں اور ان دشمنوں سے جو تمہارے لیے زندہ رہنے کے حق کے قائل نہیں ہیں سے میدان جنگ میں آمنا سامنا ہو تو ان کی گردنوں پہ ضربیں لگاؤ یہاں تک کہ غلبہ حاصل کر لو، پھر اس وقت انہیں قتل نہ کرو بلکہ انہیں قیدی بنا لو، اور اس کے بعد انہیں فدیہ لے کر یا بغیر فدیے کے آزاد کر لو۔ لیکن یہاں ایک نقطے کی طرف توجہ کرنا چاہیے کہ اگر جنگی قیدیوں میں خطرناک قسم کے افراد موجود ہوں جن کی آزادی دوبارہ جنگ کی آگ بھڑکا اٹھنے اور مسلمانوں کی کامیابی کے خطرے میں پڑ جانے کا سبب ہو، تو پھر مسلمان حق رکھتے ہیں کہ ایسے افراد کو قتل کر دے یا ختم کر دے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جنگ بدر کے قیدیوں میں سے 2 افراد یعنی عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث کو قتل کر دیا جائے اور ان سے کسی قسم کا فدیہ قبول نہ کیا جائے۔ جیسا کہ بعض روایات میں جو زیر بحث آیات کی شان نزول کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، ان میں ہے کہ جنگ بدر کے خاتمے پر جب جنگ قیدی بنا لیے گئے اور پیغمبر اکرم نے یہ حکم دیا کہ قیدیوں میں سے 2 خطرناک افراد یعنی عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث کو قتل کر دیا جائے، تو اس پر انصار گھبرا گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حکم تمام قیدیوں کے متعلق جاری ہو جائے اور وہ فدیہ لینے سے محروم ہو جائیں۔ لہٰذا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، ہم نے 70 آدمیوں کو قتل کیا ہے اور 70 ہی قیدی بنائے ہیں، اور یہ آپ کے قبیلے میں سے ہیں اور آپ ہی کے قیدی ہیں، یہ ہمیں بخش دیجئے تاکہ ہم ان کی آزادی کے بدلے میں فدیہ لے سکیں۔ یعنی یہ فدیہ لینے کا مطالبہ انصار کا تھا اور صحابہ کرام کا تھا، اور ان کے لیڈر حضرت ابوبکر تھے۔ حضرت ابوبکر کی طرف سے یہ مشورہ آیا تھا۔ اب میں آپ کو حافظ فرمان علی شاہ کی قرآن مجید کی تفسیر اور اس کے حاشیے سے بتاتا ہوں کہ یہ اصل میں کہانی کیا تھی، کہ وہ کون لوگ ہیں جس کو تروڑ مروڑ کر اہل سنت مفسرین نے پیش کیا ہے۔ لکھتے ہیں کہ جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں
حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے مشورہ کیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ یہ لوگ آپ کی قوم کے ہیں اور رشتہ دار ہیں اور ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیجیے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ مشرکوں کے پیشوا ہیں، انہوں نے آپ کو شہر بدر کیا ہے، ان پر رحم مناسب نہیں ہے، حکم دیجئے کہ سب کی گردن مار دی جائے۔ عباس کو میرے حوالے کرو۔ حمزہ عباس کے بھائی ہیں، عباس بڑے بھائی ہیں اور حمزہ چھوٹے بھائی ہیں۔ عقیل کو علی کے حوالے کرو۔ عقیل علی کے بھائی ہیں، عقیل بڑے بھائی ہیں اور علی چھوٹے بھائی ہیں۔ الحاظ القیاس، یعنی آپ ان کو ہمارے عباس کو میرے حوالے کرو، میں عباس کو قتل کرتا ہوں، اور عقیل کو علی کے حوالے کرو، علی کو قتل کرتا ہوں، علی ان کو قتل کریں گے۔ کس نے کہا یہ حضرت حمزہ نے کہا ہے، نہ کہ عمر نے کہا ہے۔ حضرت حمزہ کی فضیلت کو ان کو نام نکال کر ان کی جگہ پر عمر کو فٹ کر دیا گیا ہے۔ کتنا ظلم ہے یہ۔ اللہ رے جوش ایمان، سعد بن معاذ نے کہا کہ ان سب کو ایک گڑھے میں ڈال کر اوپر سے کوڑا رکھ کر آگ لگا دیجیے۔ حضرت رسول نے فرمایا 3 حال سے خالی نہیں ہے، یا یہ لوگ فدیہ دیں، یا اسلام قبول کریں، یا قتل کر دیے جائیں۔ مگر کچھ اصحاب رسول نے فدیہ لے کر سب کو چھوڑ دیا اور کسی کو قتل نہ کیا۔ دوسرے روز حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ بہت رنجیدہ بیٹھے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی طمع میں فدیہ لینے سے عذاب اتنا قریب تھا جیسے یہ درخت، اسی بنا پر خدا نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام نے، حضرت ابو بکر اور ان کے گروپ نے ان قیدیوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے کے خلاف اپنی مرضی سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا تھا، جبکہ حضرت حمزہ سید الشہداء و خیر الشہداء، اسد اللہ و اسد رسول اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام کا مشورہ یہ تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس قتل کی تائید کر رہا تھا، حضرت حمزہ کے مشورے کی تائید کیے، نہ کہ عمر کے مشورے کی تائید کیے۔ عمر کا تو کوئی ذکر بھی نہیں ہے اس میں، عمر تو حضرت ابو بکر کے گروپ کا آدمی ہے۔ حضرت ابو بکر کا مشورہ تو یہ تھا کہ جی ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اور انہوں نے کیا بھی بغیر رسول اللہ کے حکم کے، بغیر رسول اللہ کے مشورے کے ان کو چھوڑ دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب کی آیت نازل کی اور یہ کہا کہ اے میرے حبیب، اگر آپ ان کے درمیان نہ ہوتے تو میں ان کے اوپر عذاب نازل کر دیتا۔ یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود تھے، ان کی موجودگی میں عذاب نازل نہیں ہوا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔